بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ المظفر کا آج ہم 40واں درس پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ ان مقدمات میں سے چوتھے مقدمے کو بیان کریں گے جس کے بارے میں مصنف نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ قبل اس کے کہ میں اپنا قول اور اس کی دلیل بیان کروں، میں 4 قسم کے مقدمات بیان کروں گا جس سے ہمارا محل نزاع واضح ہو سکے۔ اب تک الحمدللہ ہم نے 3 مقدمات کو مکمل کر لیا، اور آج انشاءاللہ ہم چوتھے مقدمے کو پڑھیں گے۔ چوتھا مقدمہ ہے تلبس کے لحاظ سے مشتق کا استعمال۔ فرماتے ہیں الرابع استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقیقۃ اعلم ان المشتقات التي هي محل النزاع باجماعها هي من الاسماء، والاسماء مطلقہ لا دلالت لها على الزمان حتى اسم فاعل واسم المفعول، فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا، كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي بلا تجوز إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس بالمبتدا۔ اس چوتھے مقدمے میں حقیقت میں ایک اشکال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس اشکال کا مصنف انشاءاللہ پھر آگے جواب بھی دیں گے۔ اشکال اور اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے محل نظام میں تمام مشتقات حقیقت میں اسما ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مکان ہے، اس میں اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کو دیکھا جائے تو حقیقت میں ہمارے جتنے مشتقات ہیں وہ سارے کے سارے اسما ہیں۔ اور آپ علم النحو میں اسم کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ موجود نہ ہو، یعنی اسم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر کسی زمانے پہ دلالت کیے اپنے معنی کو سمجھا دیتا ہے۔ تو اسماء کی تو یہ خصوصیت ہوتی ہی نہیں کہ ان میں کوئی زمانہ موجود ہو، پس جب زمانہ موجود نہیں تو ہم کہیں کہ حال تلبس یعنی اب موجودہ صفت کے ساتھ ہے، یا گزشتہ زمانے میں تھا، یا آئندہ آنے والے زمانے میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ زمانہ اصلاً ہوتا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کے یہاں پہ یہ بحث درست شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح کے مشتقات میں فقط ہم یہ کہیں گے کہ تمام حالات میں، چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو، چاہے آئندہ زمانہ ہو، چاہے موجودہ زمانہ ہو، تمام زمانے میں مشتق کا اطلاق اور استعمال کیا ہوگا؟ حقیقی ہوگا، اور آپ کا یہ قول یہاں پہ درست نہیں ہوگا۔ اس اعتراض کو حقیقت میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الرابع استعمال المشتق بلحاظ حال تلبس حقیقۃ۔ فرماتے حال تلبس کے لحاظ سے مشتق کا استعمال کرنا استعمال حقیقی کہلاتا ہے۔ اعلم جان لیجئے، سمجھ لیجئے، ان المشتقات التي هي محل النزاع باجماعها ہیا من الاسماء۔ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ ہمارے محل نظام میں جتنے بھی مشتقات موجود ہیں وہ سارے کے سارے مشتقات ہیا من الاسماء، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسماء ہیں حقیقت میں۔ والاسماء مطلقاً لا دلالت لها علی الزمان۔ فرماتے ہیں کہ اسماء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی کسی بھی زمانے پہ دلالت موجود نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر زمانے پہ دلالت آ جائے تو وہ اسم کے باب سے نکل کر فعل کے باب میں داخل ہو جائے گا، اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسم اور فعل ایک دوسرے کے لیے قسیم شمار ہوتے ہیں، لہٰذا اسم کا منبع اور مصدر الگ ہے اور فعل کا منبع اور مصدر الگ ہے۔ چونکہ اسماء میں کسی قسم کا زمانہ موجود نہیں ہوتا، حتیٰ اسم الفاعل و اسم المفعول، فرماتے اسم فاعل کو دیکھیں، اسم مفعول کو دیکھیں تو ان میں بھی کسی قسم کا کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ الْعَالِمُ حَقِيقَةً عَلَى مَنْ هُوَ عَالِمٌ فِعْلًا۔ فرماتے جس طرح کے لفظ عالم بطور حقیقت صادق آتا ہے اس شخص پر کہ جو بالفعل عالم ہے، فرماتے کذالک یصدق حقیقتاً علی من کان عالما فیما مضی، اسی طرح یہ لفظ عالم ایسے شخص پر بھی بطور حقیقی صادق آتا ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں عالم تھا اب وہ عالم نہیں ہے، یعنی انقضاء تلبس کی صورت میں بھی ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں بطور حقیقت کے۔ او یکونو، اور تیسری صورت مستقبل کی مثال دے رہے ہیں، فرماتے او یکونو عالما فیما یاتی، یا مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابھی عالم نہیں ہے، ابھی وہ
तालिब इल्म मिसाल के तौर पे पढ़ रहा है, मुस्तकबल में क्या है वो एक आलिम दीन बनेगा, तो फरमाते हैं कि उसको भी बतौर हकीकत के आलिम कहना दुरुस्त होगा। अभी तलब्बुस नहीं आया, तलब्बुस से पहले ही हम उसको आलिम कह सकते हैं, और ये इस्तेमाल मजाजी नहीं होगा बल्कि हकीकी होगा। बिला तजव्वुज़िन, इन तमाम सूरतों में आलिम को आलिम कहना, चाहे गुज़श्ता ज़माने में हो, मौजूदा ज़माने में हो या आइंदा ज़माने में उसने आलिम बनना हो, उसको आलिम बतौर हकीकी कहा जा सकता है, बिला तजव्वुज़िन, बगैर किसी मजाज गोई के। इज़ा काना इतलाकुहु अलैहि बिलिहाज़ हाल तलब्बुस बिलमब्दा, उस सूरत में फरमाते हैं कि इतलाक करना सही होगा जब हम हाल तलब्बुस बिलमब्दा का वहां पे क्या करें, लिहाज करें, यानी हम हाल तलब्बुस को देखेंगे, हाल निस्बत और इस्नाद वगैरह की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जितने भी हमारे पास मुश्तक्कात हैं वो सारे के सारे अस्मा हैं। चूंकि अस्मा में जमाना नहीं होता, लिहाजा जिस जमाने में भी आप इस्तेमाल करेंगे इनका इस्तेमाल हकीकी होगा, मजाजी नहीं होगा। अब यहां से आगे मिसाल दे फरमाते कमा इज़ा कुलना, हम मिसाल देते हैं कि काना आलिमा, वो आलिम था, यानी पहले जमाने में था अब आलिम नहीं है। और सयकून आलिमा, या वो अब आलिम नहीं है अब तालिब इल्म है, सयकून आलिमा, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा, आलिम बन जाएगा। फरमाते जिस तरह के काना आलिमा और सयकून आलिमा कहना दुरुस्त है, इसी तरह फरमाते हैं कि हम उसको हर हाल में फकत कहें कि अल-आन आलिमा या आलिमुन बिल-फ़िअल, हम उसको कहें। फरमाते हैं फ़इन्न ज़ालिका हकीकतुन बिला रैबिन, फरमाते हैं ये इस्तेमाल हकीकी है और इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। फरमाते हैं नजीरुल जवामिदे, फरमाते हैं इसी तरह जवामिद में भी ऐसा होता है कि लो तकूल फीहा मसलन, अगर जवामिद के बाब में आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अर्रिमादो काना खशबा अविल खशबो सयकूनो रिमादा, कि जो राख है ये राख पहले क्या थी, ये पहले लकड़ी थी। अविल खशब हो, ये आपके सामने लकड़ी है तो अब लकड़ी को क्या कहते हैं कि ये लकड़ी अनकरीब राख में तब्दील हो जाएगी। फरमाते जिस तरह आप ये आलिम वाली मिसाल में क्या आप काना आलिमा कहें, हुआ आलिमुन कहें, सयकून आलिमुन कहें, तीनों सूरतों में क्या है इसका इस्तेमाल हकीकी है। फरमाते हैं इसी तरह जवामिद में भी आप क्या कहें कि ये जो राख हमारे सामने है ये पहले लकड़ी थी, या हम कहें कि ये जो लकड़ी है ये अनकरीब राख में तब्दील हो जाएगी। जिस तरह आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि लकड़ी राख में तब्दील होगी, यानी अभी हमारे सामने लकड़ी है और हम क्या कर रहे हैं, अभी तलब्बुस आया नहीं, बगैर तलब्बुस के हम क्या कहते हैं कि ये लकड़ी राख में तब्दील हो जाएगी। ये हमारे सामने राख है, हम इसको देख के कहते हैं कि ये काना खशबा, ये पहले क्या थी, लकड़ी थी, यानी इनक़िज़ाए तलब्बुस को हम यहाँ पे बतौर हकीकत इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते फाइजन, फाइजन का मतलब क्या, यानी चाहे आप माजी में इस्तेमाल करें, चाहे आप हाल में इस्तेमाल करें, चाहे आप इस्तिकबाल में इस्तेमाल करें, तीनों सूरतों में इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिका, जब तीनों सूरतों में सूरत हाल ऐसी है, कज़ालिका इशारा क्या है, यानी तीनों सूरतों में इसका इस्तेमाल हकीकी है। फमा मौक़िउन निज़ाए फी इतलाक़िल मुश्तक़ अला मा मज़ा अलैहि तलब्बुसु अन्नहु हकीकतुन औ मजाजुन, फरमाते या असलन ये झगड़ा करने के, ये बहस करने की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि मुश्तक़ का इतलाक़ करना उस चीज पर कि जिससे अब तलब्बुस ज़ाइल हो चुका है, जो पहले जमाने में जिसका तलब्बुस मौजूद था आया उस पे मुश्तक़ का इतलाक़ करना हकीकतुन औ मजाजुन, आया वो हकीकी होगा या ऐसा इस्तेमाल करना मजाजी होगा। फरमाते इस तरह की बहस की असलन कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। क्यों, माजी में हो तो भी हकीकत, हाल में हो तो भी हकीकत, इस्तिक़बाल में हो तो भी हकीकत, जब तमाम जमानों में हकीकत है तो फरमाते हकीकत व मजाज की कि तलब्बुस हो या तलब्बुस ना हो तमाम सूरतों में बतौर हकीकी इस्तेमाल होगा। नकूलो, अब नकूलो से इस इश्काल का और इस एतराज का मुसन्निफ जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं नकूलो इन्नल इश्काल वन निज़ा हुना इन्नमा हुआ फीमा इज़न क़ज़त तलब्बुसु बिल मब्दअ व उरीदा इतलाक़ुल मुश्तक़ फ़िअलन अला ज़ातिल्लती इन क़ज़ा अन्हा तलब्बुसु। फरमाते हैं कि ठीक है आपने जो बात की है, लेकिन जनाब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आप जो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर सारी सब्जियों को मिक्स करके एक ही तरह की बात कर रहे हैं, जबकि सूरत हाल ऐसी नहीं है। हमारे पास एक तरह का हाल, एक तरह का जमाना नहीं, बल्कि हमारे पास तीन तरह के हाल मौजूद हैं। पहला है हाल तलब्बुस, हाल तलब्बुस यानी जिस वक्त वो सिफत के साथ मिला हुआ है। फरमाते हैं हाल तलब्बुस में इम्कान है कि गुज़श्ता जमाने में था, अब है
یا آئندہ ہوگا. اور حال کی ہمارے پاس دوسری قسم ہے حال اسناد و حال نسبت. اس میں بھی امکان ہے کہ گزشتہ، موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہو، یعنی تینوں صورتیں اس میں بہرحال پائی جاتی ہیں. اور تیسرا ہے حال تکلم، یعنی جس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جس وقت کلام کیا جا رہا ہے وہ حال ہماری مراد، یعنی اس میں نہ گزشتہ زمانہ ہوگا نہ اس میں آئندہ زمانہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ دوسری اور تیسری صورت یعنی حال اسناد و نسبت اور حال تکلم، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں لیکن کسی ایک مثال میں جا کر جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر مقامات پر حال اسناد اور حال تکلم تقریباً ایک ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک جیسے. البتہ یہ حال تلبس ان سے جدا ہے. اب اگر ہم ان دونوں کو اس حال تلبس کے ساتھ ملائیں اور اس کا مقایسہ کریں تو ان کے درمیان جو نسبت بنے گی وہ عام خاص من وجہ کی نسبت بنے گی، جیسا کہ ادھر ہم بیان اس کو کر رہے ہیں. یعنی ایک وہاں پہ نقطہ اجتماع ہو جائے گا اور دو ہمارے پاس نقطہ افتراق ہو جائیں گے. نقطہ اجتماع کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جمع ہوتی کس مقام پہ، گزشتہ، موجودہ، آئندہ زمانے کے اعتبار سے یہ دونوں کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، لیکن دو مقامات پہ کیا ہے جدا ہو جاتی ہیں. حال تلبس بھی الگ ہو جاتا ہے، دوسری جانب سے حال اسناد میں مورد افتراق آ جاتا ہے. حال تلبس کا مورد افتراق ہے گزشتہ زمانے میں، یعنی کیا مطلب، یعنی حال تلبس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی گزشتہ زمانے میں صفت کے ساتھ موصوف تھا، آیا اب یہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے یا موصوف نہیں. لیکن حال اسناد میں دیکھیں کہ جس وقت نسبت دی جا رہی ہے وہ گزشتہ زمانے میں نہیں بلکہ موجودہ زمانے کی بات ہے، تو لہٰذا حال اسناد خاص ہو جائے گا موجودہ زمانے کے ساتھ اور حال تلبس مختص ہو جائے گا گزشتہ زمانے کے ساتھ، یعنی ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. اب یہ سارا حقیقت میں اس جواب کا خلاصہ ہے جو انشاءاللہ مظفر یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں. فرماتے نقول، فرماتے ہم کہتے ہیں ان الاشکال والنزاع هنا انما هو فيما اذا انقضى التلبس بالمبدا. فرماتے ہیں اشکال اور اعتراض اس صورت میں ہے کہ جب کیا ہے مبدا سے تلبس جدا ہو جائے، جب مبدا سے اس کی صفت جدا ہو جائے. واريد اطلاق المشتق فعلا على الذات التي انقضى عنها التلبس، اور مشتق کے اطلاق سے ہم مراد لیں بالفعل، یعنی فعلا ابھی اسی حال میں جس حال میں ہم موجود ہیں، بالفعل ہم مشتق کے اطلاق سے کیا مراد لے رہے ہیں، ہم مشتق کا اطلاق کر رہے ہیں الذات التي انقضى عنها التلبس، ایک ایسی ذات پر کہ جس سے اب صفت زائل ہو چکی ہے. یعنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہم گفتگو جو کر رہے ہیں، جو ہمارا اشکال ہمارا اعتراض ہے وہ کس صورت میں ہے، انقضاء تلبس کی صورت میں. جب انقضاء تلبس ہو جائے گا اس صورت میں ہم کیا کر رہے ہیں، بالفعل اس کے اوپر مشتق کا اطلاق کر رہے ہیں. ان الاطلاق علیہا بلحاظ حال نسبت والاسناد الذی ہوا حال النطق غالباً. فرماتے ہیں یہ جو تینوں صورتیں کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یعنی یہاں پر جو اطلاق کیا جا رہا ہے وہ حال تلبس کے اعتبار سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو اطلاق کیا جا رہا ہے وہ حال اسناد و نسبت کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے الذی ہوا حال النطق غالبا، جو کہ تقریباً حال تکلم جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی حال تکلم اور حال اسناد تقریباً اکثر موارد میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. یعنی آپ جو اشکال میں بات کر رہے ہیں وہ اطلاق کس صورت میں ہے، حال اسناد اور حال تکلم کی صورت میں ہے، حال نطق کی صورت میں ہے، جبکہ ہماری بحث کس کے بارے میں ہے، ہماری بحث ہے حال تلبس کے بارے میں. فرماتے ہیں اے ان الاطلاق علیہا بلحاظ حال نسبت والاسناد. فرماتے ہیں کہ جو ہم مشتق پہ اطلاق کر رہے ہیں، جو اس ذات پہ ہم مشتق کا اطلاق کر رہے ہیں وہ نسبت و اسناد کے حال کے اعتبار سے ہے الذی ہوا حال النطق غالبا، جو غالباً کیا ہے حال نطق ہی شمار ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں، فرماتے کأن تقول، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مثلا زید عالم فعلا، زید کیا ہے بالفعل عالم، یعنی ابھی بھی عالم ہے. ای انہ الان موصوف بانہ عالم، یعنی ابھی وہ اس، یعنی زید کی یہ صفت ہے کہ وہ کیا ہے اس وقت بھی عالم ہے. لانہ کان فیما مضى عالما، یعنی وہ اب عالم ہے نہیں بلکہ وہ کیا تھا، کان عالما، گزشتہ زمانے میں عالم تھا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زید عالم فعلا، آپ اس کے باوجود بھی اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زید بالفعل عالم ہے. فرماتے ہیں کہ اسی مثال کو اگر ہم شرعی مثال جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی اگر اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے، فرماتے ہیں اس میں بھی ایسے ہوگا. مثال اثبات الکراہت للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقہ. فرماتے ہیں کہ وضو کے مکروہ ہونے کو ہم ثابت کرتے ہیں کس پانی سے، ایسے پانی سے جو سورج کی روشنی سے گرم ہوا، البتہ سابقہ گزشتہ زمانے میں گرم تھا، اب وہ گرم نہیں ہے. اب
اب پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں وضو کے مکروہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں. کس طرح؟ بتعمیم لفظ المسخن فی الدلیل, اس لیے کہ چونکہ دلیل میں لفظ مسخن آ گیا کہ یہ سورج کی روشنی سے گرم ہو, اب چاہے ٹھنڈا ہو چکا ہو, بھئی پہلے تو سورج کی روشنی سے گرم تھا, چونکہ یہ گرم ہو چکا تھا, فرماتے یہ لفظ اس کو عام ہو جائے گا, نتیجتاً اس پانی سے چاہے وہ ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو جائے اس سے وضو کرنا بھی مکروہ ہو جائے گا. لما کانا مسخنا, در حالی کہ یہ پہلے کیا تھا؟ تسخین شدہ تھا, سورج کی روشنی سے گرم تھا. اب یعنی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں اس میں صفت پائی جاتی تھی کہ وہ سورج کی روشنی سے گرم ہوا تھا, اب اس میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بالفعل چونکہ اس میں تسخین والی صورت پائی جاتی ہے لہذا وضو کرنا مکروہ ہو جائے گا. ایسے اوپر والی مثال میں کہ زید گزشتہ زمانے میں عالم تھا, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کے باوجود بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ زید عالم فعلا, آپ اس کو بالفعل عالم قرار دے رہے ہیں. فرماتے آپ نے جو مثال دی ہے حقیقت میں اس میں آپ نے ان تینوں قسموں کو آپس میں ملا دیا ہے. آپ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ حالیت اور ہے, اور ہمارا جو معنی حنفی ہم جس میں نزاع کر رہے ہیں وہ اور ہے. حال تلبس کے متعلق ہماری گفتگو نہیں, کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ اس میں ہمیشہ حقیقت ہے. ہماری بحث حال اسناد اور حال تکلم کے بارے میں ہے کہ انقضاء تلبس کی صورت میں آیا حقیقت ہوگا یا پھر مجاز ہوگا. فتح الصلاح, بطور خلاصہ اب تک جو ہم نے جواب دیا, فرماتے اس جواب سے ہم بطور خلاصہ تین نکات کو نکال سکتے ہیں. فتح الصلاح مما ذکرنا ہو ثلاثۃ امور, فرماتے اب تک جو ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ ہم تین صورتوں میں کر سکتے ہیں. الاول, پہلی کیا ہے, ان اطلاق المشتق بلحاظ حال تلبس حقیقت مطلقہ, فرماتے حال تلبس کے اعتبار سے مشتق کا اطلاع کرنا حقیقت ہے. اب اس میں فرق نہیں ہے, سواء کان بنظر الی ما مزا, چاہے گزشتہ زمانے کے اعتبار سے ہو جیسے ہم کہتے ہیں زید کان عالما, اول حال, یا موجودہ زمانے کے اعتبار سے جیسے ہم کہتے ہیں زید عالم فعلا, اول مستقبل, یا ہم آئندہ زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں زید سیکون عالما. فرماتے ہیں تینوں صورتوں میں مشتق کا حال تلبس کے اعتبار سے شرط ہے, حال تلبس کے اعتبار سے مشتق کا اطلاع کرنا حقیقی ہوگا, مجازی نہیں ہوگا. وذالک بالاتفاق, فرماتے ہیں اس میں تمام علماء کا اور تمام اصولیوں کا اتفاق ہے. یہ ہو گیا پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ جو ہم نے جو جواب دیا اس سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے, ان اطلاقہ علی الذات فعلا بلحاظ حال نسبت والاسناد قبل زمان تلبس. فرماتے ہیں کہ ذات پر مشتق کا اطلاع کرنا اس اعتبار سے کہ ہم وہاں پہ حال نسبت اور حال اسناد کا لحاظ کریں, لیکن کب؟ قبل زمان تلبس, ابھی اس صفت میں متصف ہوا نہیں ہے, بلکہ لأنہ سیتلبس بہ فیما بعد, بلکہ مستقبل قریب میں کیا ہے, ان قریب اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے نیچے ہم نے مثال دی ہے زید مجتہد, زید ابھی مجتہد ہے نہیں بلکہ ان قریب مجتہد بنے گا, تو مجتہد بنا نہیں, اس سے قبل ہم کہتے ہیں کہ زید مجتہد ہے. فرماتے ہیں اس صورت میں استعمال کرنا مجازن بلا اشکال, فرماتے ہیں کہ بغیر کسی اعتراض کے یہ مجاز ہوگا, استعمال حقیقی نہیں ہوگا. بھئی مجازی کے لیے بھی تو ہمیں دلیل چاہیے نا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کوئی علاقہ ہونا چاہیے, کوئی تعلق ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس ایک علاقہ موجود ہے, اس کا نام کیا ہے, وذالک بعلاقۃ الاول او المشارفہ, اس کو علاقہ تعویل یا علاقہ مشارفہ کہتے ہیں. علاقہ تعویل مشارفہ سے کیا مراد ہے, یعنی کسی چیز کو ایسے نام میں تعویل کرنا جو مستقبل میں اس نام سے موسوم ہوگا, یعنی ابھی اس کو نام ملا نہیں بلکہ مستقبل میں ملے گا. جیسے کہ آیت قرآنی ہے انی ارانی آسر و خمرہ, کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں, جبکہ شراب کو تو نہیں نچوڑا جاتا, نچوڑا تو انگوروں کو جاتا ہے. یعنی کیا ہے, انگور نچوڑیں گے تو شراب بنے گی, یعنی انگور بعد میں شراب میں تبدیل ہو جائیں گے. ابھی یہ نام ملا نہیں انگوروں کو بلکہ انقریب ملے گا, تو فرماتے اس طرح کا نام استعمال کرنا اس کو آپ کہتے ہیں مشارفت یا تعویل. فرماتے ہیں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں یہ والا تعلق تعویل اور تعلق مشارفت ہوگا. وہذا متفق علیہ ایضا, فرماتے یہ بھی سب کے نزدیک ہے متفق علیہ, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. الثالث, تیسرا نقطہ جو ہمیں یہاں سے ملا وہ کیا ہے, ان اطلاقہ علی الذات فعلا, فرماتے ہیں کہ بالفعل اس ذات پہ مشتق کا اطلاق کرنا اے بلحاظ حال نسبت والاسناد, حال تلبس کی بات نہیں کر رہے بلکہ حال نسبت
निस्बत व इसनाद के एतबार से उस ज़ात पे मुश्तक का इतलाक करना, क्यों? लिअन्नहु काना मुत्तसिफन बिही साबिका, के गुज़श्ता ज़माने में इस सिफत के साथ खास था। फरमाते हैं हुआ महल्लुन निज़ा, ये है हमारा महल खिलाफ और महल निज़ा के जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बस इसके बारे में हमारे सामने दो अक़वाल आते हैं, फ़क़ाल कौमुन बिअन्नहु हक़ीक़ा वक़ाल आख़रून बिअन्नहु मजाज। एक गिरोह कहता है कि इसका इस तरह का इस्तेमाल हकीकी है, जबकि दूसरा गिरोह कहता है कि इस तरह का इस्तेमाल मजाजी है। तो खुलासा क्या आज के दर्स का इश्काल हुआ कि मुश्तक हकीकत में अस्मा है और अस्मा ज़माने से मौसूफ नहीं होते, लिहाजा हर हाल में हकीकी है, यहाँ पे किसी किस्म की मजाज की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसन्निफ ने जवाब दिया कि आप जो बात करें आप तीनों जमानों को और तीनों हालात को मिला रहे हैं, जबकि हमारे सामने तीन अलग अलग हालात हैं। पहला क्या है? हाल तलब्बुस, दूसरा है हाल निस्बत और इस्नाद, और तीसरा है हाल तकल्लुम। ये दूसरा और तीसरा तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। हाल तलब्बुस अलग है। फरमाते हाल तलब्बुस में हर हाल में इतलाक मुश्तक हकीकी है, चाहे कोई भी जमाना, इसमें फर्क नहीं है। लेकिन हाल निस्बत और इस्नाद या हाल तकल्लुम में अगर बाद वाले जमाने में तलब्बुस हो तो फरमाते इतलाक मुश्तक मजाजी है। लेकिन हाल निस्बत और इस्नाद और हाल तकल्लुम में अगर गुज़श्ता जमाने में तलब्बुस हो चुका हो तो फरमाते उसमें फिर इख्तिलाफ आ जाएगा, बाज हकीकत के कायल हो जाएंगे और बाज इसमें मजाज के कायल हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।